ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ایاز صادق صاحب بہت ذرا ڈسپوائنٹڈ نظر آئے ہیں آج، حالانکہ آپ کی ہی صفوں میں کچھ لوگ ہیں، شیر افضل مروت صاحب تو کہتے ہیں کہ یعنی وہ اس کیس کسی کو سب سے زیادہ اگر وہ کریڈٹ دینا چاہتے ہیں اس سارے عمل کا تو بندے کا نام ایاز صادق ہے۔ آج اسپیکر آفس سے اعلامیہ آیا جس میں انہوں نے اپنے اوپر مذاکراتی عمل میں لگائے گئے الزامات پر افسوس کا اظہار کیا ہے، کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات میں اسپیکر کا کردار تو خالصتاً ایک سہولت کار کا ہے، پارٹی کے بانی چیئرمین سے ملاقات کا اہتمام کرنا نہ تو ان کا مینڈیٹ ہے نہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے دروازے ہمیشہ سب کے لیے کھلے ہیں، انہوں نے کبھی کسی رکن قومی اسمبلی سے ملاقات سے انکار نہیں کیا۔ آگے سنیے، اگر پی ٹی آئی کے رہنما سمجھتے ہیں، پتہ نہیں شاید آپ کا ہی حوالہ دے رہے ہیں، پتہ نہیں، اگر پی ٹی آئی کے رہنما سمجھتے ہیں کہ انہیں یعنی ایاز صادق کو مذاکراتی عمل سے دستبردار ہو جانا چاہیے تو وہ اسپیکر کے دفتر کی غیر جانبداری کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی تجویز پر غور کرنے کو بھی تیار ہیں۔ ان کی ملک سے غیر موجودگی ملاقاتوں کا اہتمام کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ نہیں بنتی، وہ حکومت اور اپوزیشن کی درخواست پر اس طرح کے انتظامات کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ تو پہلے تو بتائیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہٹ جائیں مذاکراتی عمل سے تو وہ اس تجویز پہ غور کرنے کو تیار ہیں وقاص صاحب؟ بالکل سر، یہ اعلامیہ میں نے پڑھا ہے، بلکہ آپ نے تو نام نہیں لیا، جو میں نے ٹکرز پڑھے اور جو مجھ تک پہنچے ٹکر میں ذرائع کے ذریعے آپ کا نام آ گیا تھا کہیں سے، حالانکہ میں نے پورا اعلامیہ 3 بار پڑھا کہ شیخ وقاص لکھا ہوا نظر ہے، نہیں آیا، لیکن ٹکرز میں آ گیا، پتہ نہیں کیسا ہے، مجھے نہیں پتا آ گیا تھا۔ یہ دیکھیں، اب پتہ نہیں ذرائع کون سے ہیں، مگر بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جب بھی اسپیکر صاحب کی طرف چیزوں کو ریفر کیا ہے یا ہم نے ان سے منسوب کیا ہے، ہم نے ان کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اسپیکر آفس جو ہے وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، کیونکہ ہم ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں انٹریکشن کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ اور جو میرا ویڈیو میسج تھا کل، جو ملاقات کے حوالے سے تھا، تیسری نشست کے حوالے سے تھا کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو شاید اس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور ہم خان صاحب سے انسٹرکشن لینا چاہتے ہیں، میں نے کل ایک ویڈیو میسج دیا، میں اس میں بھی اگر آپ اس کو سنیں تو واضح طور پہ کہہ چکا ہوں کہ اسپیکر آفس سے ہم نے رابطہ کیا، ہمیں کوئی مثبت جواب نہیں آیا، شاید گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی۔ تو اسپیکر صاحب کو بالکل ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس پروسیس سے علیحدہ ہو جائیں، نہ ان کی جانبداری اور غیر جانبداری کے اوپر ہماری پارٹی میں سے ابھی تک کسی نے کوئی ایسی آواز اٹھائی ہے، کم از کم میری طرف سے یا پارٹی کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، جس وقت ملاقات نہیں ہو رہی اور ان سے رابطے کی بار بار ہماری اس مذاکراتی کمیٹی کے ہی لوگ کوشش کر رہے تھے فون پہ، اور جب رابطہ نہیں ہو رہا تھا یا مثبت جواب نہیں آ رہا تھا تو فرسٹریشن ضرور ہوئی ہوگی، مگر اس پہ یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ وہ جانبدار ہے۔ تھوڑا زیادہ غصہ کر گئے، آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ بھی ذرائع کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اپسیٹ نہ ہو، بالکل میں یہی کہہ رہا کہ غصہ زیادہ کر گئے نہیں، شاید انہوں نے کسی نے گل باہر سن نا، کسی نے گل صحیح دسی نہیں۔ کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ مہربان جو بات تھوڑی ہوتی ہے اور بڑی کر کے بتاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کا جو آفس ہے وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور آپ کی اس فیسیلیٹیشن کو مانتے ہوئے ہم نے رضامندی کا اظہار کیا تھا، بس یہ اور ان کا کردار قابل تعریف ہے، اب تک صحیح ہے، ان کا کردار نیوٹرل ہے ایاز صادق صاحب کا۔ جی چیزیں ابھی چلی نہیں سر، ہم کردار کی اسیسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا، چیزیں چلی نہیں ہیں، کچھ چیز آگے چلے گی تو ہم بات کریں گے نا۔ تو ابھی تک کسی نے ہماری طرف سے ان پہ کوئی ایسا الزام نہیں لگایا، تو ان کو اس بات پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بٹ ٹورڈز دی اینڈ یہ ایک دو باتیں کوئکلی بس۔ ایک تو یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ کل مروت صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ اگرچہ انہوں نے اس کی مذمت کی، انہوں نے کہا ایسا ہونا نہیں چاہیے، گورنمنٹ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو 2 ٹویٹیں آ گئی ہیں، ایک دو سخت، اس کی وجہ سے ملاقات میں ڈیلے ہو گیا ہے، کیونکہ گورنمنٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ خان صاحب ابھی بھی اتنی سخت زبان استعمال کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے یہی ریزن ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اور اتنے بڑے ایشوز کے اوپر یہ چیزیں سامنے جا رہی ہیں اور اتنے قتال کے بعد جو ہے یہ دونوں پارٹیاں جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھ رہی ہیں اور ایک پولیٹیکلی ایک ڈائلاگ ہونے لگا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی ٹویٹ کی وجہ سے جو ہے، اگر کسی کو ٹویٹ کی اتنی تکلیف ہوتی تو مذاکرات سے باہر بھی آ سکتے تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ مروت صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی، اور کیمروں شیمروں کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیمرے اگر لگے بھی ہوں تو کیا ہی ہے، ہم نے کون سی کوئی ملک دشمنی کا منصوبہ بنانا ہے وہاں پہ، یہ بھی ذاتی رائے؟ بالکل کیمرے کا مسئلہ ہے سر، اور
معذرت کے ساتھ میرے خیال میں یہ تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے جہاں پہ میں موجود ہوں. یہاں پہ کہ کیمرہ اچھا ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو بھی میری آواز آ رہی ہے تو میں اس کو جاری رکھتا ہوں. مجھے آ رہی ہے, آپ کمپلیٹ کر لیجیے, مجھے آ رہی ہے. اچھا ہاں آ رہی ہے. اچھا, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا سر کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, بالکل یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے, ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. ہر پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے, ہر پارٹی کا ایک اپنا لائے عمل ہوتا ہے, وہ انہوں نے اپنے قائد سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے اور یہ پرائیویسی ان کا رائٹ ہے. اگر آپ ایک عام جرگے کی بھی بات کریں جو پختونخوا میں ہوتا ہے یا پنچایت جو پنجاب میں ہوتی ہے, تو اس میں بھی جب دو پارٹیاں آپس میں بیٹھتی ہیں اور کسی ایک پارٹی نے آپس میں اہم مشورہ کرنا ہوتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ علیحدہ ہو جائیں, ساتھ چلے جائیں, ساتھ والے کمرے میں چلے جائیں اور وہاں آپ علیحدہ اپنی سیکریٹلی آپ نے جو آپس میں ڈسکشن کرنی ہے کر لیں. ہماری آپسی ڈسکشن ہے, ہم نے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی, کوئی مشورے دینے ہوں گے. Why would we want کہ government should know what we are discussing? کریکٹ. لاسٹ اور بات یہ تو یہ بالکل کہ غیر اخلاقی بات ہے. لاسٹ بات یہ کہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں, ابھی 10 بجے ایئر وے کے شو میں بھی اس کا بہت تذکرہ ہوا, تاریخیں دے دی گئی کہ اس دن بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, کہیں ہوئی ہیں, اور اصل مذاکرات تو وہی ہیں. میں چاہتا ہوں وقاص صاحب آپ سیکرٹری اطلاعات ہیں, آپ تردید کریں نا, دو ٹوک آپ کے بدامی صاحب کیا بات کر رہے ہیں, کون لوگ ہیں, کیا باتیں کرتے ہیں. کوئی جو مذاکرات ہو رہے ہیں خالی یہی ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں چل رہا, سب غلط ہے, ایبسولوٹلی ناٹ. جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ یہی ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں چل رہا ہے. یہ ایک منظم پروپیگنڈا ہے جو بشرا بیوی کے خلاف کیا جا رہا ہے. ہم اس پروپیگنڈے کی مذمت کرتے ہیں, ہم اس کو رد کرتے ہیں اور ہم انہیں کہیں گے کہ آپ انہیں علیحدہ رکھیں ان سارے معاملات میں سے. وہ ان کی زوجہ ہے, وہ کو ایکیوز ہے اس کیس کی, اس حوالے سے وہ اسلام آباد جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ واپس پشاور آ جاتی ہیں, وہ وہاں پہ اسٹے بھی نہیں کرتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ حکومت اور حکومتی حلقے اس سارے منظم پروپیگنڈے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اوکے چلیں. اور جی جہاں تک میں سمجھتا ہوں, جو میں نے آج سنا ہے, رانا ثناء اللہ نے خود اپنی اس میں کہا ہے کہ کہیں اور بات نہیں ہو رہی ہے, تو وہ بھی کہہ رہے ہیں بات نہیں ہو رہی کہیں اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہیں بات نہیں ہو رہی. تھے کہڑے بندے نے جڑے کہتے ہیں کہیں اور بات ہو رہی ہے, یہ کہڑے اتنے دلیر لوگ نے. وہ ذرا انہیں دلیر اور عزت مند بندیاں دی شکل تو بخاؤ سانو, ذرا تو نہ دس دیو کسی کا. ہمارے ہر دل عزیز, ہم بہت سیکھتے ہیں ان سے. مالک صاحب کی خبر ہے, آپ کے بھی دوست ہیں, ہمارے تو بڑے بھائی ہیں, انہوں نے تاریخ بتائی اپنے شو میں کہ اس دن, اور انہوں نے کہا اگر کسی کو اعتراض ہے تو میں نام بتا دوں گا ان 3 لوگوں کے جن سے ملاقات میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں مالک صاحب بالکل میرے دوست بھی ہیں, ان کا احترام بھی ہے, تسی دیکھ نا ہمیشہ ایسا لے چھڑ دیو نا. یار آپ نے مجھے تیسری مرتبہ جب اصرار کیا تب میں نے نام لیا ہے. میں مالک بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا, آپ ان کا نام لیں, ان لوگوں کا جو یہ بات کرتے ہیں, جو ڈیٹس دے رہے ہیں. اور ایڈی پکا منہ بڑھا کے ایڈی پکی گل کر چکی جے. مالک صاحب بڑے ہی قابل احترام جرنلسٹ ہیں, وہ نام لیں, جگہ کا بتائیں, جتوں نہ اور جگہ کا پتہ لگ گیا, گل کا بھی پتہ لگ گیا ہوئے گا انہوں نے, تو کیا چیز ان کو روک رہی ہے. میرا خیال ہے یہ تفصیلات آپ کو فون پر ہی بتائیں گے. ہاں یہ میرا خیال ہے فون پہ کہنا ہے کہ نام میرا خیال ہے.